بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں وطن کی مٹی گواہ رہنا، جس کے مصنف ہیں محترم طارق اسماعیل ساگر صاحب۔ میں ہوں ڈاکٹر محمد انیب سلیمی۔ تو آئیے محترم ناظرین و سامعین، ہم بڑھتے ہیں اس کہانی کی 30ویں قسط کی جانب۔ میرے خیال میں ہمیں اسٹیشن پر 10-15 منٹ پہلے ہی پہنچنا چاہیے، خان نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ ہاں، منوہر لال کچھ سوچتے ہوئے بولا، تم ٹھیک کہتے ہو۔ دونوں کھیتوں کے درمیان ہی ایک سمادھی کو قدرے محفوظ جان کر وہیں چلے آئے۔ سمادھی پتھروں سے بنی ہوئی تھی۔ اس پر وہ ایک دوسرے کے نزدیک بیٹھ گئے اور دونوں وقت گزاری کے لیے گفتگو کا کوئی موضوع تلاش کرنے لگے۔ کچھ سوچ رہے ہو؟ اس نے یوں ہی منوہر لال سے پوچھا۔ کچھ نہیں، تم تو جانتے ہی ہو ہمارے پاس سوچنے کے لیے وقت ہوتا ہی کب ہے، اور اگر کبھی کبھار ایسا کچھ وقت مل بھی جائے تو ایک ہی سوچ ہوتی ہے۔ ہاں، خان نے اس کی بات کو سمجھتے ہوئے ٹھنڈی سانس لی۔ انسان کتنا کمزور ہوتا ہے، کم از کم میں تو اس حقیقت کا قائل ہو چکا ہوں۔ اب دیکھو کتنا عجیب لگتا ہے یہ سب کچھ۔ کبھی کبھی تو اپنا وطن، گھر بار، ماں باپ، بھائی بہن اتنے یاد آتے ہیں کہ رگیں ٹوٹنے لگتی ہیں، لیکن ایک سوچ مطمئن کر دیتی ہے کہ ہم یہاں انہی کے لیے تو ہیں، انہی کی خوشیوں کے لیے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ شاید کچھ اور کہتے ہوئے وہ جھجک محسوس کر رہا تھا۔ دونوں چند سیکنڈ تک خاموش رہے، پھر خان نے نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھ لیا، کس شہر کے رہنے والے ہیں آپ؟ اس کی بات کا جواب منوہر لال نے ہلکا سا کہکہا لگا کر دیا تھا۔ سارے شہر میرے ہی شہر ہیں۔ اب تو یوں لگتا ہے جیسے میرا وجود پاکستان کے سارے شہروں کی مٹی کا مرکب ہے۔ خان سمجھ گیا کہ اتنے جذباتی لمحات میں بھی منوہر لال نے اپنی ٹریننگ کے اصول فراموش نہیں کیے اور اسے اپنی صحیح شناخت سے آگاہ نہیں کیا۔ میرا جی نہ جانے کیوں چاہتا ہے تم سے اپنے ملک کی باتیں کروں۔ ہاں، تم نے لاہور تو دیکھا ہی ہوگا۔ پھر وہ خود ہی خان کی خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے بول پڑا، ہاں کیوں نہیں، میں کئی دفعہ لاہور گیا ہوں۔ اس کا جی چاہا کہ فوراً اسے بتا دے کہ یہی تو اس کا شہر ہے، لیکن اس نے گول مول جواب دینا ہی مناسب سمجھا۔ پھر دونوں لاہور کی باتیں کرنے لگے اور باتوں کا یہ سلسلہ لاہور سے ڈھاکہ تک پھیلتا چلا گیا۔ وقت جس کی گردش رکتی ہوئی محسوس ہونے لگی تھی بہت تیزی سے بیت چلا تھا۔ منوہر لال نے ہی وقت کی نزاکت کا احساس کیا اور وہ دونوں اٹھ کر اسٹیشن کی طرف چل دیے۔ گاڑی آنے میں منوہر لال کے اندازے کے مطابق بمشکل 5-10 منٹ ہی باقی تھے جب وہ اس چھوٹے سے ریلوے اسٹیشن پر پہنچے۔ ان کے علاوہ بمشکل 3-4 سواریاں وہاں نظر آ رہی تھیں۔ اسٹیشن کے واحد پلیٹ فارم کی دیوار سے لگے ہوئے لوہے کے ٹھنڈے بینچوں پر 3-4 آدمی سردی میں کپ کپاتے چادریں اوڑھے بیٹھے تھے۔ پلیٹ فارم پر بنی ٹین کی چادروں میں سے زرد بلبوں کی روشنیاں وہاں کپ کپاتے ہوئے اپنے ہونے کا زبردستی احساس دلا رہی تھیں۔ ٹکٹ بابو والی کھڑکی میں بھی ایسے ہی زرد بلب کی روشنی میں ایک مریل سا چہرہ انہیں دکھائی دیا، جس نے دونوں ہاتھ کوئلوں والی انگیٹھی پر رکھے ہوئے تھے۔ میں ٹکٹ لے آؤں، منوہر لال نے اسے وہاں رکنے کو کہا اور خود آگے بڑھ گیا۔ خان اس سے کچھ فاصلے ہی پر رک گیا۔ اس نے اپنا منہ ٹکٹ بابو کی کھڑکی کی طرف ہی کر لیا تھا۔ وہ ان لوگوں کے نزدیک جانا نہیں چاہتا تھا۔ منوہر لال نے ایک قریبی اسٹیشن کا نام لیتے ہوئے ٹکٹ بابو کو 2 اعلیٰ درجے کے ٹکٹس دینے کے لیے کہا اور جیب میں سے پیسے نکالنے کے لیے ہاتھ ڈالا۔ جیسے ہی وہ ٹکٹ خرید کر واپس پلٹا، اچانک سنسنی سی اس کے بدن میں تیزی سے دوڑ گئی۔ ہینڈز اپ، کوئی للکارا اور ایک پستول کی ٹھنڈی نالی اس کے گردن سے چپک گئی۔ منوہر لال کو اپنا خون رگوں میں جمتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اس نے کسی میکینکی عمل کے تابع ہاتھ اوپر اٹھا دیے تھے۔ ٹکٹ بابو کو علم ہی نہ ہو سکا کہ باہر کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ رائٹ، اگلا حکم موصول ہوا، اور جب وہ دائیں طرف گھوما تو اسے خان بھی اسی حال میں نظر آیا۔ ویسا ہی ایک پستول اس کی پسلیوں میں لگا ہوا تھا اور وہ ہاتھ اوپر اٹھائے مسخروں کی طرح دانت نکال رہا تھا۔ مروا دیا نا استاد، خان نے اسے آنکھ مار کر کہا۔ منوہر لال فوراً اس کا پلان سمجھ گیا۔ ان گدھوں سے شاید پہچاننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے، بہرحال ابھی انہیں اپنا شوق پورا کرنے دو۔ منوہر لال نے بڑی باروب آواز میں کہا۔ بکواس بند کرو، کسی نے دونوں کو گالیاں دیتے ہوئے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ ابھی تک وہ ڈھنگ سے ان لوگوں کی شکلیں نہیں دیکھ پائے تھے۔ یہ اندازہ تو دونوں نے لگا لیا تھا کہ یہ لوگ ایئر فورس سیکیورٹی کے ہیں
اور ان کے دونوں شکاروں میں سے شاید کوئی ایک اندازے سے پہلے ہوش میں آ گیا یا پھر اس طرف کوئی کسی کام سے آیا ہوگا، جب ہی تو یہ لوگ یہاں پہنچ گئے۔ اس بات کا انہیں آج بخوبی اندازہ ہو چلا تھا کہ بھارتی کاؤنٹر انٹیلیجنس بہت ہوشیار ہے۔ دونوں کو وہ اسٹیشن پر بنے اسٹیشن ماسٹر کے کمرے میں لے آئے اور دیوار کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر کھڑے ہونے کا حکم دیا۔ چاروں ان کے سامنے کچھ فاصلے پر کھڑے ہو گئے۔ صرف ایک نے سارجنٹ کی وردی پہن رکھی تھی، باقی سب نے عام کپڑے پہن رکھے تھے۔ تمہارا تیسرا ساتھی کہاں ہے، اور وہ جیپ بھی جس میں تم آئے تھے؟ سارجنٹ نے بڑی روبدار آواز میں پوچھا۔ دونوں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ یہ لوگ کارپورل اجے ساہنی تک نہیں پہنچے۔ ابھی تک انہوں نے دونوں کی تلاشی لینے کا تکلف بھی نہیں کیا تھا۔ تمیز سے بات کرو، کون سا تیسرا ساتھی؟ کون ہو تم لوگ؟ منوہر لال کا لہجہ اتنا گھمبیر تھا کہ خان اس کی اداکاری پر دل ہی دل میں اش اش کر اٹھا۔ تم کون ہو؟ اس مرتبہ اس کی آواز خاصی بدلی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ دیکھو، تم لوگوں کا تعلق شاید فوج سے ہے، ورنہ اس علاقے کے کسی سیکیورٹی یا پولیس والے کی جرت نہیں کہ وہ ٹھاکر ملوک سنگھ سے اس طرح منہ پھاڑ کر بات کر سکے۔ سارجنٹ نے اپنے ساتھیوں کی طرف باری باری دیکھا، پھر اس سے مخاطب ہوا۔ زیادہ چلاک مت بنو ورنہ۔ دونوں نے اندازہ لگایا کہ سارجنٹ کا لہجہ پر اعتماد نہیں ہے۔ منوہر لال نے ان پر اچانک ہی بڑا بھرپور نفسیاتی وار کیا اور اپنے دونوں ہاتھ گرا کر اس سے مخاطب ہوا۔ اگر تمہارے ہاتھ مال لگ گیا ہے تو خاموشی سے اپنا حصہ لو اور چلے جاؤ، ورنہ یاد رکھنا کمشنر بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس نے مال کا پتہ چاروں کے درمیان بڑی ہوشیاری سے پھینک دیا تھا۔ چاروں ایک لمحے کے لیے گڑبڑا گئے، لیکن سارجنٹ جلد ہی سنبھل گیا۔ اپنے ہاتھ اوپر اٹھائے رکھو، ہم تمہاری تلاشی لینا چاہتے ہیں۔ سارجنٹ، اس مرتبہ خان کی باری تھی۔ ابھی اس شہر میں کوئی ایسا مائی کا لال نہیں جنا جو ٹھاکر نگر کے ٹھاکروں کی تلاشی لے سکے۔ معلوم ہوتا ہے تم وردی اتروانے کا ارادہ کر چکے ہو۔ اس نے بھی اپنے دونوں ہاتھ نیچے گرا دیے تھے۔ سارجنٹ کے علاوہ شاید تینوں ان کے چکر میں آ گئے تھے اور یہ محسوس کرنے لگے تھے کہ انہوں نے غلط آدمی پکڑ لیے تھے، اس لیے وہ قدرے لاپرواہ ہو گئے تھے اور یہی کچھ وہ چاہتے بھی تھے۔ دیکھو، اگر تم لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی ہے تو ہمارے ساتھ ٹھاکر نگر چلو، یہاں سے 3-4 میل کا ہی فاصلہ ہے، ورنہ یہ جان لو کہ مفت میں مارے جاؤ گے۔ منوہر لال نے آخری تیر بھی چلا دیا جو عین نشانے پر لگا۔ سارجنٹ نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا، وہ شاید ان کا مشورہ لینا چاہتا تھا۔ ان لوگوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ گفتگو کی اور سارجنٹ ان سے مخاطب ہوا۔ ٹھاکر صاحب، اصل میں ہمیں 3 پاکستانی جاسوسوں کی تلاش ہے جو ابھی ابھی ایک واردات کر کے بھاگے ہیں۔ ہم تمہارے ساتھ چلتے ہیں، لیکن یاد رکھنا تم ہمیں بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ اگر تمہاری بات غلط ثابت ہوئی تو ہم تم دونوں کو وہیں موقع پر گولی مار دیں گے۔ چلو، منوہر لال نے کہا۔ جیسے ہی اس نے قدم بڑھایا، اچانک رات کے سناٹے میں ریل گاڑی کے زوردار وسل کی آواز سنائی دی۔ چاروں ایک لمحے کے لیے گڑبڑائے اور وہی لمحہ ان پر قیامت ڈھا گیا۔ منوہر لال سیدھا سارجنٹ پر آیا تھا اور اسے رگیدتا ہوا دیوار تک چلا گیا۔ خان کی ٹانگ دوسرے پستول والے کی کن پٹی پر اس زور سے چلی تھی کہ اسے دوبارہ سنبھلنے کی مہلت نہ مل سکی۔ باقی تینوں کے سنبھلنے تک دونوں پستولوں پر خان اور منوہر لال قابض ہو چکے تھے۔ خبردار، خان للکارا، اپنے ہاتھ اٹھاؤ اور منہ دیوار کی طرف کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ دور سے آتے ٹرین کے انجن کی آواز بھی اب انہیں بخوبی سنائی دینے لگی تھی۔ دونوں نے بجلی کی سی پھرتی کا مظاہرہ کیا اور جیسے ہی وہ لوگ دیوار کی طرف گھومے، ان کے ہاتھ مشینی انداز میں چلنے لگے۔ اس مرتبہ دونوں نے کن پٹیوں کو نشانہ بنایا تھا۔ چاروں کٹے ہوئے درخت کی شاخوں کی طرح ایک دوسرے پر ڈھیر ہوتے چلے گئے۔ اس مرتبہ دونوں نے خاصے سخت ہاتھ دکھائے تھے۔ ٹرین کے اسٹیشن تک پہنچنے تک وہ کمرے کا دروازہ بند کر کے باہر سے اسے کنڈی لگا چکے تھے۔ دونوں بڑے پروکار طریقے سے چلتے ہوئے ٹرین کی طرف آئے۔ اس ٹرین میں شاید 2-3 بوگیاں ہی اعلیٰ درجے کی لگائی گئی تھیں۔ ٹرین کی روانگی تک دونوں اسی دروازے پر نظریں جمائے کھڑے رہے۔ اسٹیشن پر 2-3 سواریاں اتری تھیں اور کمرے کے مخالف سمت اس راستے پر گامزن ہو گئیں جس راستے پر چل کر وہ یہاں تک پہنچے تھے۔ سوار ہونے والے وہ دونوں ہی تھے۔ گاڑی بمشکل یہاں 2 منٹ ہی ٹھہری تھی، لیکن یہ 2 منٹ 2 صدیوں پر بھاری تھے۔ جیسے ہی گاڑی نے روانگی کا وسل دیا، انہیں یوں محسوس ہوا جیسے ایک بہت بڑا بوجھ ان کے دل و دماغ پر سے اتر گیا ہو۔ وہ دونوں جس ڈبے میں داخل ہوئے وہ بالکل خالی پڑا تھا۔
ایک برتھ پر ٹرین کا ایک گارڈ پڑا اونگھ رہا تھا۔ ان کی شکل پر نظر پڑتے ہی وہ بالکل نروس ہو گیا۔ پہلے تو وہ اٹھ کر کھڑا ہوا، گھبراہٹ اس کے چہرے سے عیاں تھی، بالکل یوں جیسے کسی نے اس کی چوری پکڑ لی ہو۔ اس کے دونوں ہاتھ بے اختیار بندھے اور اس نے دونوں کو جے ہند کہہ کر پرنام کیا۔ بیچارہ دونوں کو اعلیٰ سرکاری افسر سمجھ رہا تھا۔ جواب میں خان نے سر ہلا کر بڑی نخوت سے اس کے سلام کا جواب دیا اور دونوں بڑے پروکار انداز میں ایک برتھ پر بیٹھ گئے۔ گارڈ نے دانت نکالتے وہاں سے نکل جانے ہی میں عافیت سمجھی۔ گاڑی نے آہستہ آہستہ رینگتے ہوئے اب رفتار پکڑ لی تھی اور وہ دونوں خود کو قدرے ہلکا پھلکا محسوس کر رہے تھے۔ گاڑی قریباً 1 گھنٹے بعد اگلے اسٹیشن پر رکے گی، منوہر لال نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا۔ میرے خیال سے ہمیں وہیں اتر جانا چاہیے، ہم وہاں سے الگ ہو جائیں گے۔ آخر میں اس نے اپنا فیصلہ بھی سنا دیا۔ ٹھیک ہے، خان نے بددلی سے کہا۔ وہ خوف زدہ تو نہیں تھا، لیکن یہ ضرور چاہتا تھا کہ ابھی اس کا دوست اس سے الگ نہ ہو۔ وہ اس سے دوبارہ اپنے پاکستان کی بہت سی باتیں کرنا چاہتا تھا۔ منوہر لال نے اسے راستے میں آنے والے دیہاتوں، ریلوے اسٹیشنوں اور بسوں کے اڈوں کے نام بتانے شروع کر دیے۔ اس نے خان کو بہت سی محفوظ سروسز کا ادراک بھی کروا دیا اور یہ بھی سمجھا دیا کہ ان گاڑیوں اور بسوں کی روانگی کے اوقات کیا ہیں۔ اس کو اس علاقے کے چپے چپے سے متعلق اتنی معلومات حاصل تھیں جیسے وہ وہیں پلا بڑا ہو۔ خان اندازہ کر سکتا تھا کہ کتنی اہم شخصیت اس کے ہم رکاب ہے۔ جو شخص اتنی معلومات اس علاقے سے متعلق رکھتا تھا، اس نے اپنے ملک کے لیے یہاں کیا کچھ نہ کیا ہوگا۔ کمال ہے، یہ لوگ اتنی جلدی ہمارے سروں پر پہنچ گئے۔ منوہر لال نے اسے اداس دیکھ کر خود ہی اسے چھیڑا۔ ہاں، ہماری روانگی کے کچھ دیر بعد ہی کوئی اس طرف کسی کام سے آیا ہوگا۔ خان نے اپنی رائے پیش کی۔ تمہارا دوست بہرحال محفوظ ہے، منوہر لال نے ہنستے ہوئے کہا۔ اب تو وہ تمہارا دوست ہے، میں نے تو اس کو یورپ میں ملاقات تک رام رام کر دیا ہے۔ خان نے بھی چاہا کہ ماحول میں موجود تناؤ کو ختم ہونا چاہیے۔ اس کے جواب میں منوہر لال صرف مسکرا کر رہ گیا۔ خدا جانے اب زندگی میں ملاقات ہو یا نہ ہو، خان سے رہا نہ گیا۔ ہاں، اس کا تو علم نہیں، لیکن تمہاری رفاقت میں گزرے اس وقت پر میں بھی ہمیشہ فخر کروں گا۔ تم واقعی ایک بہادر انسان ہو، ایک سچے اور پکے پاکستانی۔ مجھے یہ ملاقات ہمیشہ یاد رہے گی۔ مجھے بھی، خان نے کہا۔ اگر اللہ نے چاہا تو ممکن ہے اپنے اپنے مشن کی تکمیل کے بعد جب ہم سرخرو ہو کر اپنے وطن آئیں تو ایک دوسرے سے مل سکیں، منوہر لال نے کہا۔ ہاں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر میں ہار گیا تو تم سے کبھی نہیں ملوں گا۔ مجھے شکست خوردہ چہرے کے ساتھ کسی کا سامنا کرتے ہوئے بہت شرم آتی ہے۔ خان نے نہ جانے کیوں اسے یہ بات کہہ دی۔ شاید اس کے لاشعور میں موجود را کی پلاننگ کی تباہ کاریاں اس کا باعث تھیں۔ خدا نہ کرے تم کبھی ناکام نہیں لوٹو گے۔ میرا دل گواہی دیتا ہے تم جہاں کہیں بھی جاؤ گے سرخرو ہو کر واپس آؤ گے۔ 1 گھنٹے کا دونوں کو پتہ بھی نہ لگا۔ گاڑی کی رفتار کم ہونے لگی تھی۔ دونوں اسٹیشن پر اترنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے۔ یہ اسٹیشن کچھ آباد رہتا تھا۔ منوہر لال اچانک اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنے بازو خان کی طرف پھیلا دیے۔ خان جھٹکے سے اٹھا اور اس کے سینے سے لگ گیا۔ دونوں پر جدائی کے یہ لمحات بہت شاک گزر رہے تھے۔ قریباً 1-1.5 منٹ تک وہ ایک دوسرے کے دل کی دھڑکنیں گنتے رہے۔ پھر منوہر لال نے سرگوشی کے لہجے میں کہا، میں تمہاری پروکار واپسی کے لیے خدا سے دعا کرتا رہوں گا۔ اللہ تمہیں بھی اپنی امان میں رکھے۔ تمہیں خدا نہ خاصا کچھ ہو گیا تو ملک و قوم کی بہت بڑی بدقسمتی ہوگی۔ خان نے کہا۔ دونوں الگ ہو گئے۔ ٹرین کی رفتار اب اتنی کم ہو گئی تھی کہ اب وہ دونوں بآسانی اتر سکتے تھے۔ اسٹیشن ابھی کچھ دور تھا جب دونوں ایک دوسرے کے تعاقب میں اترے اور دھند اور اندھیرے کی چادر میں غائب ہو گئے۔ گاڑی میں اونگھتے کسی مسافر کے لیے انہیں دیکھنا ممکن ہی نہیں تھا۔ سردی اتنی زیادہ تھی کہ کوئی اپنے ڈبے کی کھڑکی کھولنے کا حوصلہ ہی نہیں کر سکتا تھا۔ دونوں نے چھلانگ لگانے کے بعد زمین سے چپکے رہنے ہی میں عافیت جانی اور جب ٹرین گزر گئی تب اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ دونوں کی چھٹی حص کسی آنے والے خطرے کا سگنل دے رہی تھی۔ فی امان اللہ، خان نے اس سے بغل گیر ہوتے ہوئے کہا۔ خدا حافظ، منوہر لال بولا اور اس کی طرف دیکھے بغیر ریلوے لائن کو اس کی مخالف سمت سے
عبور کر گیا۔ عابد خان کچھ دور تک اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ دھند اتنی زیادہ تھی کہ ہاتھ کو ہاتھ سمجھائی نہیں دیتا تھا۔ بہت جلد وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ خان نے اس کی مخالف سمت سفر کے لیے اختیار کی تھی۔ منوہر لال کے بتائے ہوئے راستے اس کے دماغ پر نقش تھے اور وہ اسی اندازے کے سہارے کوہر کی چادر میں دور تک دھنستا چلا جا رہا تھا۔ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے نئے اپلوڈز کے متعلق نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیں۔